آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ہمارے ناردرن ایریاز میں بالکل ریور کے بالکل ہیڈ پہ جو ہے وہاں پہ لوگوں نے اپنے ہوٹلز اور موٹلز بنا کے رکھ دیے ہیں، اور وہ اگر بہہ جاتے ہیں تو اگلے سال دوبارہ پھر کنسٹرکشن ہو جاتی ہے. سو رولز آر دیر، قانون موجود ہے ہر چیز کے اوپر. یہ سیفٹی کی میں بات کر رہی ہوں، تو سیفٹی کے لیے قوانین موجود ہیں لیکن ریگولیشنز نہیں ہیں. جب ریگولیٹ نہیں کرتے، ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس سے نقصان انسانی جانوں کا بھی ہوتا ہے. السلام علیکم سامعین اور ناظرین، فریڈم گیٹ ڈائلاگ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں شفقت عزیز. آپ کو معلوم ہے کہ فریڈم گیٹ ڈائلاگس کے دوران ہم پاکستان کے ان برننگ ایشوز پہ بات کرتے ہیں جو ہماری ڈیولپمنٹ، ہمارا مستقبل سے متعلق ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں ان ایکسپرٹ کے ساتھ، ان اوپینین لیڈرز کے ساتھ جو ان معاملات پہ، ان ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور سولوشن اورینٹیڈ ان کی سوچ ہوتی ہے. اور آج جو ہمارے مہمان ہیں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، یوتھ امپاورمنٹ کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج پہ، اور کلائمیٹ چینج کی پارلیمانی سیکرٹری بھی رہی ہیں، اور ہمیشہ بین الاقوامی سطح پہ، ملکی سطح پہ بہت اچھا انہوں نے پاکستان کا کیس ریپرزینٹ کیا. پالیسی لیول پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ شاید جان گئے ہوں گے، ناز بلوچ ہیں ہمارے ساتھ آج، MNA ہیں اور بہت ایکٹیو فعال جو پارلیمنٹیرین ہیں ان میں شمار ہوتی ہیں. اور ناز بلوچ ایک لحاظ سے آج اپنے گھر میں ہیں کیونکہ یہ فریڈم گیٹر ہیں اور ہماری نمائندہ بھی ہیں. ویلکم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں آج. بڑی مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم، تھینک یو. ہم شروع کرتے ہیں، جو آپ کا ماشاءاللہ بہت اس پہ بڑا کام بھی ہے، آپ نے بین الاقوامی سطح پہ، ملکی سطح پہ کافی اس پہ آواز بھی اٹھائی. ہمارا جو ماحولیاتی تبدیلیوں کا ایشو ہے، جو ہمارا گراؤنڈ پہ امپیکٹس آ رہے ہیں، ہم چاہے گلگت بلتستان سے لیں اور بدین تک جائیں، اور بلوچستان سے لیں اور کشمیر تک، تو ڈائیورس امپیکٹس ہیں بہت سارے. لیکن شاید ہماری وہ پریپیئرڈنیس نہیں ہے اور وہ انڈرسٹینڈنگ اور کیپیسٹی بھی نہیں ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہم ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے تیار ہیں؟ ہم ان کی جو ہماری ریزیلینس بلڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہیں، جو ایڈیپٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہیں، جو دنیا میں ہو رہا ہے، ہم اس حوالے سے کمپیٹیبل ہیں؟ ہم کہاں کھڑی ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک ٹکنگ بام ہے. یہ اتنا خطرناک، خوفناک اور ایک الارمنگ جو ہے وہ ایک چیز ہے جس سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر میں تیاریاں اپنی جگہ پہ بہت پہلے سے کی جا رہی تھیں. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں جب گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جتنا کاربن ایمیشن ہوتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور گلوبل وارمنگ سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو گلوف ایونٹس ہیں وہ ان کی جو تعداد ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں یوں بتاتی چلوں کہ پاکستان جو ہے وہ 7,500 گلیشیئرز کا ہب ہے. 7,000 سے زائد گلیشیئرز پاکستان میں موجود ہیں، جو کہ پاکستان کو بالکل پوری دنیا کے اندر ایک منفرد مقام دیتا ہے. اگر دنیا میں کوئی تیسرا پول ہوتا، نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بعد، تو وہ شاید پاکستان ہوتا، because of the numbers of glaciers that we have. And you know that we have the second highest peak in the world. تو K2 آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا جو ہے سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے. سو اسی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ اس خطے میں، ہمارے ریجن میں سب سے زیادہ ہمیں گلوبل جو وارمنگ ہے اس کے اثرات جب ہوتے ہیں تو ہماری گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والا سال گزشتہ سال سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے. ہر سال سیلابی جو صورتحال ہوتی ہے اور جو پانی کا بہاؤ ہے وہ ناردرن ایریا سے ہوتا ہوا جب آتا ہے تو یہ سویپ کرتا جاتا ہے نہ صرف انسانی جانوں کو، پراپرٹیز کو، مال مویشی کو، بلکہ ہماری جو زراعت ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور اس کے اثرات جو ہے بہت خوفناک ہوتے ہیں. یعنی کہ لوگوں کو گھر سے بے گھر ہونا پڑتا ہے، مال مویشی جو ہے وہ پانی میں چلا جاتا ہے، لوگوں کا لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ کا، سرکار کا، ملک کا، ریاست کا نقصان ہوتا ہے، عوام کا نقصان ہوتا ہے، انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. And then we have to in emergency situation shift the people into
سم ادر ایمرجنسی فیسلٹیز، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریہاب کیمپس بنائے جاتے ہیں. ایک بہت طویل ایکسرسائز ہوتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ اس ایکسرسائز کے بعد پھر ہم جو ہے جیسے ہی موسم کچھ بہتر ہونے لگتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگ جاتے ہیں. پھر ایک سال گزرتا ہے، اگلے سال پھر شدت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے، اور ہم وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم اس سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں. سو اس کے لیے جو تیاری ہے وہ بہت اہم ہے. یعنی کہ وہ جو ریور بیڈ ہے، جو آپ کا دریا کا بہاؤ کا نظام ہے، اس کے قریب آبادیوں کا ہونا، یہ ایک بہت بڑا الارمنگ ایک شے ہے. اس کو بہت کنٹرول کرنا چاہیے. آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ہمارے ناردرن ایریاز میں بالکل ریور کے بالکل ہیڈ پہ جو ہے وہاں پہ لوگوں نے اپنے ہوٹلز اور موٹلز بنا کے رکھ دیے ہیں، اور وہ اگر بہہ جاتے ہیں تو اگلے سال دوبارہ پھر کنسٹرکشن ہو جاتی ہے. سو رولز آر دیر، قانون موجود ہے ہر چیز کے اوپر. یہ سیفٹی کی میں بات کر رہی ہوں، تو سیفٹی کے لیے قوانین موجود ہیں، لیکن ریگولیشنز نہیں ہیں. جب ریگولیٹ نہیں کرتے، ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، تو اس سے نقصان انسانی جانوں کا بھی ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان تو بالکل ایک کرائسس کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہماری انسانی جانوں کے نقصان، مویشی کا نقصان، پراپرٹیز کا نقصان، لیکن جو ایک اور نقصان جو ہے جو کہ زراعت کا ہے، اس سے فوڈ انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے. فوڈ سیکیورٹی کی کرائسس، فوڈ کے ایشو ہو جاتے ہیں. اور ہم ایک زراعت بیسڈ اکانومی ہے، گرین اکانومی ہے، ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. جب ہماری اکانومی ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کے اثرات نہ صرف پاکستان میں پڑتے ہیں، بلکہ ہماری ٹریڈ کے اوپر باقاعدہ پڑتے ہیں، ہمارے لوگوں کی نرشمنٹ کے اوپر پڑتے ہیں. سو اوور آل پھر انفلیشن ہوتی ہے. اچھا، اب یہ سب کچھ ہم بھگت تو رہے ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا کوئی قصور ہے؟ تو جواب ہے نہیں. پاکستان تو صرف 1% سے بھی کم کاربن ایمیشن، کاربن فٹ پرنٹس جو ہے اس کی ذمہ داری ہماری، تو لیس دین 1% ہماری کاربن ایمیشن ہے. تو دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن میں انڈسٹریلائزیشن عروج کے اوپر ہے، جو سب سے زیادہ کاربن ایمٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہوں یا ہم سے تھوڑے دور ہوں، لیکن وہ اس چیز کی کاربن ایمیشن جو سب سے زیادہ کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں کاربن ایمیشن کے بعد ہونے والے ان چیلنجز سے سامنا کرنے والے ممالک کا، جو کہ ہم جیسے ملک، جو کہ ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہے کہ ہم اس کو اکیلے تنہا کمبیٹ کریں. ایک دنیا کی وجہ سے کیفیت طاری ہو رہی ہے جس کے اثرات ہم پہ مرتب ہو رہے ہیں. یہ کاربن ایمیشن کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. اچھا، اس بات کو بہت ہی احسن انداز سے کاپ 27 شرم الشیخ میں ہوا، تو اس میں شہری رحمان صاحبہ منسٹر فار کلائمیٹ چینج تھی، اینڈ آئی واز دی پارلیمنٹری سیکرٹری فار کلائمیٹ چینج ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. So the very good thing that at that time the Ministry of Climate Change contributed was کہ ایک تو ہمارا جو پویلین تھا وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی سیکرٹری جنرل آئے، اور وہاں پہ کافی جو ہے ڈگنیٹریز آئے، اور سب نے اس بات کو ایکنالج کیا کہ پاکستان ایک ایسی مسائل کے اندر دھسا ہوا ہے جس کی ذمہ داری دوسرے ممالک پہ عائد ہوتی ہے، اور ان کو آگے آنا چاہیے. لیکن جو ایک اچھی بات تب ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جو منسٹر تھی کلائمیٹ چینج کی، شہری رحمان صاحبہ، انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ایفرٹ کی، اور پوری منسٹری نے بہت تگ و دو کی. اور اس کے بعد ہم نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ انکلوڈ کرایا کاپ میں. یہ جو شرم الشیخ میں ایجپٹ میں کاپ ہوا تھا، ہر سال کلائمیٹ چینج کی کانفرنس ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے. دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور اپنے اپنے ممالک کے کلائمیٹ چینج سے ہونے والے اثرات کے اوپر اپنے چیلنجز کو شیئر کرتے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں اور کیا کلائمیٹ ایکشن لینا چاہیے. تو ایسے میں انہوں نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ پاکستان نے جو ہے نا وہ انکلوڈ کرایا کہ جو لاس اور ڈیمیج ہمیں ہوتا ہے اس کے لیے کنٹریز آ کے پلیج کریں. سو ناؤ وہ جو پلیج ہے وہ بھی بلینز آف ڈالر کی پلیج ہے، جو دنیا آگے آتی ہے، کیونکہ تخمینہ ہر دفعہ لاس ہمارا لگتا ہے $5 بلین کا ہوا، $4 بلین کا ہوا، لیکن ہوتا یہ کہ یہ پیسہ ہمیں ملتا نہیں ہے. تو وہ جو
प्लेज है वो प्लेज के लिए लॉस एंड डैमेज फंड बना कि तमाम कंट्रीज जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करें, जो जितना कार्बन एमिट करता है वो पाकिस्तान जैसे वल्नरेबल कंट्रीज को जो क्लाइमेट चेंज से हम वल्नरेबल हैं वो आगे बढ़कर हमें कंट्रीब्यूशंस अपनी दें, और ये कंट्रीब्यूशन जो है ये हमारा राइट है। किसी से हम कोई ऐसी चीज डिमांड नहीं कर रहे, ये बिल्कुल ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है। तो उस पे जो है काफ़ी काम हुआ था। अलबत्ता आई थिंक कि अभी भी बहुत सारे ममालिक हैं जो कंट्रीब्यूट करते भी हैं और जो है, लेकिन बहुत सारे ममालिक हैं जो अभी तक इस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी पे नहीं रखते। सो द मैटर इज द प्रायोरिटी, क्योंकि देखें इस वक्त उन ममालिक की प्रायोरिटी नहीं है ये, क्योंकि वो इससे अभी तक अफेक्ट नहीं हुए, हम अफेक्ट हो रहे हैं। और हमने कहा, हमारा जो स्लोगन था वो यही था, व्हाट कम्स टू पाकिस्तान विल नॉट स्टे इन पाकिस्तान। अगर आज पाकिस्तान में ये मौसमियाती तब्दीली के असरात आ रहे हैं, हम अगर एक पूरे सैलाबी रेले में 1/3 पाकिस्तान डूब चुका था गुज़िश्ता सैलाबों में, तो ये आज हम हैं, कल खुदा न करे कोई और मुल्क भी हो सकता है। एंड इट इज अ विशियस चेन, ये घूमता रहेगा। ये मौसमियाती तब्दीली किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड बॉर्डर है ना। जी हाँ, एब्सोल्युटली। तो ये ह्यूमन कैपेसिटी से तो बिल्कुल ही आउट है हमारे ये। लेकिन बात ये है कि इसको कंटेन करने के लिए जो इक़दामात लेने चाहिए उसमें रियलाइजेशन हमने दिलाई उन कंट्रीज़ को जो रिस्पॉन्सिबल सबसे ज़्यादा हैं कि वो इस पे बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा अदा करें। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं, इट इज़ लाइक इन फॉर्म ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट होम्स कंट्रीब्यूट करती हैं। आपने देखा होगा कि सूबे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अनथक कोशिशों और उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की वजह से सिंध में जो क्लाइमेट एक्शन के तौर पे हमने वहाँ पे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट होम्स लोगों को बना के दिए, वो एक बहुत बड़ा लाखों की तादाद में लोगों को घर मिला। और वो लोगों को जो सैलाब से अपने घर खो बैठे थे, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये एक स्टेप है। आई एम नॉट सेइंग इट्स एवरीथिंग, बट दिस इज अ स्टेप, और ये स्टेप सूबे सिंध ने लिया है। तो मेरा ख्याल है इसी किस्म के इनिशिएटिव्स जो है वो दीगर सूबों को भी लेने चाहिए। और ओवरऑल पाकिस्तान में हमें एक ऐसे जो है वो एक माहौल बनाना चाहिए जहाँ पे लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो। मैं समझती हूँ कि क्लाइमेट चेंज हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। एवरी चाइल्ड शुड नो कि मौसमियाती तब्दीली जो है उसके क्या असरात हैं और क्लाइमेट एक्शन जो है वो क्या है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की आपने। एक तो वो नुकसानात जो अवॉइडेबल हैं, जो कि इंतज़ामी मेयर्स से किए जा सकते हैं, जैसे आपने नाश्त का जिक्र किया, तो जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको रोका जा सकता है। उनको जो वल्नरेबल, जो प्रोन क्लाइमेट हिट या फ्लड हिट एरियाज़ हैं उनसे बाहर किया जा सकता है, लेकिन शायद वो हमें अभी इंतज़ामी तौर पर बेहतर होने की ज़रूरत है। दूसरा, आपने लॉसेस का जिक्र किया, तो क्या कोई एस्टीमेट एक तो मौजूद है कि हम इकनॉमिकली ओवरऑल हमारी रोज़गार को, हमारी मैशत को कितना पर ईयर एवरेज, एक साल में एक जैसा तो नहीं हो सकता, असरात डिफरेंट होते हैं, कभी हिट फ्लड ज़्यादा करता है, कभी कोई और असरात होते हैं, कभी ड्राउट की वजह से होता है, लेकिन हमारा ओवरऑल क्या है। और दूसरा ये कि क्लाइमेट फाइनेंस की जब हम बात करते हैं, तो आपने जब उठाया इस मामले को, तो क्या उसके बाद जो आने वाले बरसों में हमने मुवस्सर तरीके से उसको प्लीड किया, फॉलो अप किया ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, और फिर एक हमने खुद भी क्लाइमेट लेवी भी हमने लगाई थी, तो उसका क्या हुआ? क्या वो हम अपने तौर पर जो रिसोर्स जमा कर रहे हैं उनका कोई हिसाब किताब या कोई हम खर्च कर रहे हैं? देखिए, ये जो क्लाइमेट लेवी की आपने बात की, अरसे दराज से पाकिस्तान में जब सैलाब सूरत हाल जो है वो आज से 15 साल पहले जब शदीद सैलाब आए, तो उस दौरान जो है ये क्लाइमेट लेवी, ये पेट्रोलियम लेवी जो है वो लगाई गई। अब पेट्रोलियम लेवी जो है ना, उसका मकसद ये था कि हर फ्यूल के पर लीटर के ऊपर अभी इस वक्त 2 से ढाई रुपए तक का लेवी जो है वो लगता है। तो वो लेवी का मकसद क्या है? हालांकि दुनिया में कहीं ये लेवी नहीं लगाई जाती, लेकिन ये जो लेवी लगती है, ये लेवी आवाम से पैसा ये लिया जा रहा है इस मद में कि आप जो ये पैसा दे रहे हैं
اس سے ہم کلائمیٹ چینج کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے, کلائمیٹ ایکشن کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے, کلائمیٹ چینج کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے. یعنی کہ آپ کا جو پیٹرول کے ہر لیٹر پہ آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں, یہ پیسہ کلائمیٹ ایکشن میں استعمال ہوگا. اب اس دفعہ کی بجٹ میں جو ہے حکومت کے مطابق یہ تھا کہ 37 بلین جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے گزشتہ سال میں. تو یہ 7 بلین جو اکٹھا ہوا ہے وہ کلائمیٹ لیوی کی وہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں ہوا ہے, جو کہ کلائمیٹ ایکشن پہ استعمال ہونا چاہیے تھا. اب اگلے سال کا ہدف جو ہے وہ 51 بلین رکھا گیا ہے کہ اتنا اکٹھا ہو جائے گا. اب یہ ایکسپیکٹڈ ٹارگیٹ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسہ کلائمیٹ کے لیے لیا جا رہا ہے لیوی کی مد میں, یہ پیسہ بلینز میں عوام سے تو لیا جا رہا ہے کہ یہ کلائمیٹ موسمیاتی تبدیلی کے لیے ہم استعمال کریں گے, لیکن یہ پیسہ جو ہے کہ قومی خزانے میں جا رہا ہے. اس کا کوئی الگ سے فنڈ بنا کے یہ پیسہ کلائمیٹ ایکشن کے کوئی فنڈ کے اندر کلائمیٹ فائنینسنگ کے طور پہ نہ استعمال ہو رہا ہے, نہ یہ پیسہ براہ راست کلائمیٹ کے جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کہ خرچ ہو رہا ہے. یہ ڈائریکٹلی قومی خزانے کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. سو ہمارا کنسرن سب سے زیادہ یہ تھا, اس کو ہم نے اس دفعہ بجٹ اسپیچ میں بھی, تقریر میں بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو پیسہ ہم عوام سے کلائمیٹ چینج کی مد میں لے رہے ہیں, اس کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے روک تھام کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ ابھی میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ 1/3 پاکستان جو ہے وہ گزشتہ سیلابوں میں ڈوبا ہوا تھا, اور آپ کو پتہ ہے اس میں سب سے زیادہ جو ولنریبل پورا خاندان, پورے کے پورے گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو افیکٹ پڑتا ہے وہ ہمارے بچوں پہ پڑتا ہے, وہ ہماری خواتین پہ پڑتا ہے. وہ اس طرح سے کہ بچوں کے ذہن میں یہ باتیں جو ہے وہ لائف ٹائم جو ہے وہ ٹراما ایک رہ جاتا ہے. اور بچے جو گرو کر رہے ہیں, جو نیو بورن بیبیز ہیں اور جو ہے ایکسپیکٹنگ مدرز ہیں, ان کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے لوگوں کو ایسے مشکل سے بچانے کے لیے, اسپیشلی بچے, اینڈ دین آر چلڈرن دے آر آلریڈی ہماری ایک بہت بڑی پرسنٹیج آف چلڈرن ہے جو آؤٹ آف اسکول ہے اس وقت, اسکول گوئنگ ایج کے بچے اسکولوں میں نہیں. اب جب یہ سیلابی صورتحال آتی ہے, جب موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہوتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے مزید 6 مہینے وہ جو رورل ایریاز کے اسپیسیفکلی بچے ہوتے ہیں, پھر وہ اسکولوں سے پھر دور ہو جاتے ہیں. تو ہم ہیلتھ وائز بھی آپ دیکھیں, ان کی ہیلتھ, ان کی میل نرشمنٹ, اسٹنٹڈ گروتھ, اور یہ ساری چیزیں ایک امپیکٹ ہے. تو اس کا امپیکٹ جو ہے ہمارے صحت پہ بھی ہو رہا ہے, ہماری معیشت پہ بھی ہو رہا ہے, ہماری تعلیم پہ بھی ہو رہا ہے, ہماری گروتھ پہ بھی ہو رہا ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو سب سے سنگین اور پرائیورٹی پہ سب سے اہم مسئلہ پاکستان کا ہے وہ موسمیاتی تبدیلی ہے. جی آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی اس معاملے پہ, خاص کر خواتین اور بچوں پہ جو اثرات ہیں. اس میں ایک اور ایشو بھی میں کہ ویمن ان ایمرجنسی جب ہوتی ہیں تو ان کی ہیلتھ اینڈ ہائیجین بڑی کمپرومائز ہو جاتی ہے, فیسلٹیز نہیں ہیں. ایک تو ہمارے پاس لوکل ایکشن پلانز نہیں ہیں, ریزیلینس بلڈنگ لوکل لیول پہ نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اور یہ جو پرٹیکولر ایشوز ہوتے ہیں ویمن کی ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے, ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں, کیسے امپروو کر سکتے ہیں کہ وہ تو ان کا کور ہو, کم از کم ان کی ڈگنیٹی کا معاملہ ہے, جیسے کہ ہیومن ڈگنیٹی کا, تو وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں انشور, پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ مل کے. دیکھیے پروونشل گورنمنٹ سندھ حکومت, آپ کو پتہ ہے سندھ کی جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں عذرا پیشور صاحبہ, انہوں نے بہت ایفیشینٹلی, آئی ایم ناٹ سیئنگ اس لیے کہ وہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, یا میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ جو ہے سندھ حکومت ہماری پیپلز پارٹی کی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے اور اب دنیا اس فیکٹ کو مان رہی ہے کہ صحت کے شعبے میں جتنی تیزی سے انہوں نے جو ہے اصلاحات کی ہیں, عذرا پیشور صاحبہ نے, انہوں نے بہت تیزی سے ریفارمز انٹروڈیوس کرائے اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرایا. انہوں نے خواتین کے لیے جو ڈسپینسریز کا کے جال بچھائے پورے پاکستان میں, وہ بہت خوش آئند ہے. ادھر مختلف جگہوں پہ جہاں پہ 5 بیڈ کا بھی ہاسپٹل نہیں تھا, انہوں نے ٹرشری کیئرز بنائے, 50 بیڈ 100 بیڈڈ ہاسپٹلز بنائے انہوں نے ان علاقوں کے اندر جہاں پہ ہاسپٹل جو ہے اس کے لیے لوگوں کو دور جانا پڑتا تھا. تو فیسلٹی سینٹرز, اویئرنیس, اور یہ تمام چیزیں اسپیشلی مدر اینڈ چائلڈ کے اوپر جتنی اویئرنیس کے کمپینز اور پروگرامز سندھ حکومت نے چلائے ہیں, صحت وزارت صحت سندھ حکومت کی انہوں نے چلائے ہیں, وہ بہت ہی جو ہے قابل تعریف ہیں.
اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحت کے شعبے میں حکومت سندھ اس وقت جو ہے وہ تمام صوبوں سے آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی یہ بھی بتاتی چلوں کہ لیور ٹرانسپلانٹیشن ہو, کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ہو, یا دل کے جو عارضے کے مریض ہوتے ہیں, جو بھی لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں, وہ پورے پاکستان بھر سے آ کے سندھ میں اپنا علاج فری آف کاسٹ کرا کے جاتے ہیں. سائبر نائف جو ہے اس کے تحت جو ہے کینسر ارلی اسٹیج کی جو کینسر کی ڈائگنوسس کر کے اس کی ٹریٹمنٹ وداؤٹ اینی سرجری کر دی جاتی ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں سندھ حکومت کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کوششیں اور کاوشیں ہیں. البتہ ہاسپٹلس کی کنڈیشن جو ہے, اللہ نہ کرے کہ کسی کو ہاسپٹل جو ہے جانا پڑے, لیکن اگر کوئی جائے تو وہاں پہ آپ کے پاس بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹرز ہوں, NICVDs ہوں, یا جتنے بھی کڈنی ٹرانسپلانٹیشن SIUT ہو. اب ایک اور خوبصورت بہت ہی زبردست کراچی میں جو ہے SIUT کا ایک اور جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا ہے, جو مین شارع فیصل کے اوپر ہے. تو اس طرح سے ناٹ اونلی دا سٹی کراچی بلکہ رورل ایریاز میں بھی جو ہے وہ گمبٹ میں ٹرانسپلانٹیشن کے جو ہے ہاسپٹلس پرووائڈ کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے وہ فری آف دا کاسٹ کرائے جا سکیں. سو آئی تھنک کہ اس کے علاوہ جو بیسک ہے مدر اینڈ چائلڈ, اس پہ بھی بہت کام ہوا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے کلیکٹیو اپروچ. اس وقت وفاق میں بھی چائلڈ کوکس موجود ہے. گزشتہ حکومت میں ہمارے پاس جو ہے میناز اکبر عزیز صاحبہ ایک MNA ہماری کلیگ تھی, جو کہ انہوں نے بہت ایفرٹ کر کے انہوں نے چائلڈ کوکس اسٹیبلش کیا. اور چائلڈ کوکس کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کے جو مسائل ہیں, چاہے وہ موسمیاتی تبدیلی سے افیکٹ ہو رہے ہوں, چاہے وہ صحت کے حوالے سے, چاہے میل نرشمنٹ, چاہے اسٹینٹڈ گروتھ ہو, تو وہ تمام چیزوں کو, آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہوں, ان سب چیزوں کو جو ہے وہ چائلڈ رائٹس کو کور کرے. یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ جب تک ڈیسیژن میکنگ میں خواتین شامل نہیں ہوں گی, خود ہمارے یہاں ہے لیکن اس افیکٹو اتنی تعداد نہیں ہے. جیسے پولیٹیکل پارٹیسپیشن بھی ہے, یہ اچھا ایک بات ہے کہ ہمارے پاس چلیں ریزرو سیٹس ہیں, وہ خواتین پارلیمنٹس میں موجود ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے ان کو ڈیسیژن میکنگ لیول پہ. اور ایک تو آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ کا بے شک تعلق پولیٹیکل فیملی سے ہے, آپ کی گرومنگ نرچرنگ پولیٹیکل ہوئی ہے, لیکن آپ نے خود اپنا مقام بنایا ہے, اپنی جد و جہد سے بنایا. تو وہ کیا پریکٹیکل چیلنجز ہیں کہ خواتین اس تعداد میں آگے نہیں آ رہی ڈیسیژن میکنگ میں, اور پارلیمنٹ میں ڈائریکٹ الیکشن کیسے ان کے لیے انکریج کیا جا سکتا ہے, باقی بڑی سیٹوں پہ, بڑی پوسٹ پہ, بڑی جگہوں پہ خواتین کیسے آ سکتی ہیں کہ وہ جب, اور نیچے لیول پہ بھی ڈیسیژن میکنگ میں ان کو شامل کیا جائے تو لوکل لیول پہ, تاکہ وہ یہ جو فیصلے ہیں وہ اپنے وہ خود کر سکیں. الحمدللہ میرے والد صاحب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبر, جس دن پیپلز پارٹی کا قیام ہوا اس دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبر کی حیثیت سے, پھر اس کے بعد وہ کیبنٹ میں رہے, وزارتیں ان کے پاس رہی, اینڈ ہی واز ون آف دا ینگسٹ منسٹر آف ذوالفقار علی بھٹوز کیبنٹ. تو اور ان کو موقع ملا شہید ذوالفقار علی بھٹو سے کے ساتھ سیاست سیکھنے کا, اور جو ان کی اس وقت کی لرننگ تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں, ایز اے اسٹوڈنٹ انہوں نے پالیٹکس جوائن کی, اور میرے والد صاحب نے جو اس وقت سیکھا, اور پھر اتنی کم ایج میں وزارتیں ان کے پاس 5 وزارتیں الحمدللہ رہیں. ان کی قابلیت, ان کی شخصیت, ان کی ایفرٹ, ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے, اور آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن کی وجہ سے ان کو وہ مواقع ملے کہ وہ سرو کر سکیں. انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں 70s میں بالخصوص انہوں نے پورے سندھ بھر میں جو ڈسپینسریز ہیں, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے منشور کے مطابق انہوں نے پورے سندھ بھر میں ڈسپینسریز کا جال بچھایا. لیکن دیکھیں, اور مگر the good thing is کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا ہمیں اپنے بچوں میں کبھی بھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا, بیٹیوں میں اور بیٹوں میں. انہوں نے ہمیں ایکول تعلیم دی. آج whatever we are, wherever we are, جس مقام پہ ہم ہیں, الحمدللہ by the grace of Almighty اللہ, ہمارے والدین کی بہت محنت ہے, اور ہمارے والدین نے ہمارے لیے سب سے زیادہ جو پرائیورٹی رکھی وہ تعلیم کو رکھا. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر بچی کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو میں میسیج یہی دینا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ انصاف کے معاملات اس طرح سے رکھیں کہ بیٹیوں کو تعلیم سے محروم نہ رکھیں اور کوئی ڈفرینس نہ رکھیں.
بیٹیوں کو آپ اپنی جب تعلیم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. ایک بیٹی کل ایک ماں بنے گی اور وہ مزید آگے لوگوں کو تربیت دے گی. ایک فیملی کو گروم کرنے میں, اس کی تربیت میں ایک ماں کا کردار ہوتا ہے. جہاں تعلیم نہیں ہوتی تو پھر آپ کو پتہ ہے وہاں جہالت ہوتی ہے, اور جہالت چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے, اور تعلیم جو ہے وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے تعلیم میں اور الٹریسی میں. تو میرا خیال ہے کہ تعلیم کی وجہ سے ہمیں جو کانفیڈنس ہے, جو والدین کی طرف سے ایک کانفیڈنس سپورٹ ملا, اور ایک ڈیموکریٹک ماحول بھی ملا کہ بھئی آپ نے جو اپنا ڈیسیشن لینا ہے پولیٹیکلی, جو بھی کرنا ہے اس کو آپ خود اپنے ذہن کے مطابق سوچیں. لیکن ایک فیملی سپورٹ سسٹم از ویری امپورٹنٹ فار گرلز, ان کی کانفیڈنس کے لیے. اور جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک وقت ہوتا تھا جب سیاست میں خواتین جو ہے وہ اتنی آسانی سے کمفرٹیبلی آگے نہیں آتی تھیں, لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک ایسا جو ہے وہ نشان چھوڑا کہ ان کی وجہ سے خواتین نے, بہنوں نے پالیٹکس میں آ کر اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے انکلوڈ کیا خواتین کو. انہوں نے دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی از دا پولیٹیکل پارٹی جس نے فرسٹ ویمن پرائم منسٹر آف دی اسلامک ورلڈ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے پیپلز پارٹی سے رہی. پھر اس کے بعد فرسٹ ویمن فارن منسٹر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی. فرسٹ جی اسپیکر ہیں, ڈیپیوٹی اسپیکر ہیں. تو آئی تھنک بڑے بڑے جو ہے وہ عہدوں کے اوپر خواتین کو موقع دیا سرو کرنے کا, کام کرنے کا. اور یہ کلائمیٹ چینج کی منسٹری بھی ایک خاتون کو دی گئی. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس سے خواتین امپاور بھی ہوتی ہیں اور خواتین کو اپنے حقوق بھی ملتے ہیں. اور وہ معاشرے میں 50% آف دا پاپولیشن جب خواتین کی ہے تو آئی تھنک, اور اب آپ دیکھیں BISP پروگرام روبینہ خالد صاحبہ جو ہے وہ اس کو چیئر کر رہی ہیں, جو کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ کس طرح سے اس کے اندر مزید اس میں جو ہے اس کی بجٹ کو انکریز کیا گیا ہے اس دفعہ. یہ ایک اچھی بات ہے. ہماری خواتین امپاورڈ فیل کرتی ہیں کیونکہ جہاں اکنامکلی آپ اپنی عورتوں کو حقوق دیتے ہیں تو وہاں پہ خواتین جو ہے وہ اپنے گھر کے فیصلوں میں بھی ان کو شامل کیا جاتا ہے. سو دا تھاٹ بیہائنڈ اٹ از کہ ایک ماں جو ہے وہ امپاورڈ ہو, ایک بیٹی امپاورڈ ہو, اور ایک ماں جو ہے وہ پریشان نہ ہو کہ اس کا بچہ بھوکا ہے, اس کے اپنے پاس اتنا ہو کہ وہ اپنے بچے کو 2 وقت کی روٹی بھی کھلا سکے, یا کسی کا علاج کروانا ہے, یا کوئی اسکول کی چیزیں لینی ہے, یا کوئی ضروریات زندگی. تو آئی تھنک یہ جو بیسک امپاورمنٹ آف ویمن ہے دس از ویری امپورٹنٹ. اور میں نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جینڈر انیکوٹی ہے دنیا بھر میں, جو ہے وہ ایک جینڈر ڈسکرمنیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ویسٹ میں بڑے بڑے ممالک میں ہے. وہاں پہ ویجز میں فرق آتا ہے کہ اگر ایک ہی کام ایک مرد کر رہا ہے تو اس کو زیادہ ویج ملے گا, ایک عورت کریے تو اس کو ویجز اس سے نسبتاً کم ملیں گے. لیکن پاکستان نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کم از کم اس چیز کے اوپر بہت کام ہوا ہے. ہمارے پاس عورتیں جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانے میں بھی کامیاب ہوئی ہیں, اور سوسائٹی میں ایک جو ہے پازیٹیوٹی آئی ہے کہ آج ہماری پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں خواتین ہیں, اینڈ ویمن who really mean business, women who really mean to serve the country, women of substance. اور وہ خواتین جو کہ اپنے اپنے کوئی کوئٹہ سے ہے, کوئی ملتان سے ہے, کوئی سکھر سے ہے, تو کوئی کراچی سے ہے, تو سب مل کر جو ہے وہ اپنی آواز عورتوں کی لے کر سیوا. اور نفیسہ شاہ صاحبہ شی از فرام خیرپور, جنرلی الیکٹ ہو کر وہ آئی ہوئی ہیں, اور آپ خیرپور میں دیکھیں لوگ ان کی کتنا جو ہے ان کی اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی محنت کو. آپ فریال تالپور صاحبہ کو دیکھیں, ان کا کتنا پالیٹکس میں بڑا اچھا رول ہے, اور وہ ایک ناظم کی حیثیت سے پہلی دفعہ الیکٹ ہو کر آئیں, پھر اس کے بعد وہ MNA رہی الیکٹڈ, پھر اس کے بعد وہ پروونس میں الیکٹ ہو کے آئیں. اسرا پچور صاحبہ جو ہے وہ الیکٹڈ ہے. فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو کو آپ دیکھیں, شی ایٹ اے ینگ ایج گاٹ الیکٹڈ فرام نواب شاہ. سو آئی تھنک کہ ہم عورتوں کو, پاکستان پیپلز پارٹی عورتوں کو وہ رول جو ہے اپنا ادا کرنے کا موقع بھی دیتی ہے اور انکریج بھی کرتی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. جی, اور اکثر افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پارلیمنٹ میں بھی کھڑے کھڑے کوئی شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو ریزرو سیٹ خیرات میں ملی. نہیں جی,
دیر از نتھنگ آف دس سارٹ. کسی کو خیرات میں نہیں ملتی. جو بولتے ہیں وہ خود پھر اس طرح آ جائیں. جو یہ بولتے ہیں نا کہ خیرات میں ملتی ہے تو وہ خود آ کے دیکھیں نا, کیا اتنا آسان ہے؟ اٹس ناٹ ان دا پلیٹ. آپ کو اپنے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. آپ کے اندر وہ قابلیت, وہ صلاحیت ہونی چاہیے, آپ میں وہ تجربہ, وہ اسکل ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے قابل بنے. آپ کی سوچ, آپ کی تھاٹ, آپ کی عقل, آپ کی دانش جو ہے وہ اس معیار پہ ہونی چاہیے کہ آپ پاکستان کو دنیا بھر میں جا کے ریپرزینٹ کریں تو لگے کہ یہ پاکستان کی ٹرو ریپرزینٹیشن ہے, پھر آپ یہاں تک پہنچتے ہیں. بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ ہم ان ایگزامپلس کو جو کہتے ہیں کہ منفی کوئی ایک ایگزامپل ہے اس کو اٹھانے کے بجائے جو بہت ساری ہمارے پاس پازیٹیو ایگزامپلس ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی تو پھر آتی ہے. ان پاس جو ہے اپنے بہت ساری ایگزامپلس دی تو شاید ان کا اثر جو ہے وہ نیچے لیول تک آئے گا, بتدریج آئے گا. اکنامک امپاورمنٹ کی آپ نے بات کی تو یہ ہماری آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے, ہمارے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہے, انڈسٹری نہیں ہے, اور جو نوجوان اور خواتینوں کی ایک بڑی تعداد ہے اس کو ہم قومی معاشی دھارے میں کیسے لا سکتے ہیں؟ آئی ٹی ایک بہت بڑی اوپننگ ہے, اس کو کیسے ہم صحیح ٹیپ کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی نیشنل جو اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, تو اس پہ تھوڑا. دیکھیے شفقت صاحب, نوجوانوں کو امپاور جو بھی معاشرہ کرتا ہے وہ اپنی اکنامک گروتھ جو ہے اس کو یقینی بنا دیتا ہے. اور جو معاشرہ اپنے نوجوان پہ انویسٹ کرتا ہے, اپنی یوتھ پہ انویسٹ کرتا ہے, اسی کا فیوچر, اسی کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے. اور جو اپنے نوجوانوں پہ انویسٹ نہیں کرتا وہ میں سمجھتی ہوں وہ قومی ترقی نہیں کرتی. اس وقت یہ بات ہے کہ پاکستان میں جو ہماری یوتھ ہے وہ آپ کی جو ہے لگ بھگ 40% سے زیادہ ہماری جو یوتھ ہے, آبادی ہے, اپنی یوتھ کے اوپر انویسٹ کرنا ہمارا جو ہے فرسٹ جو ہے ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. آئی ٹی اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ بہت تیزی سے لوگ مالک جو ہے ہر چیز کو آئی ٹی ٹیکنالوجی کے تھرو اس کو ہیومن ریسورسز کو مائنس کر کے اور ہیومن اس کو کام کو, انسانی جو لوگ ہیں اس کو انٹرونشن کو وہ مائنس کر کے وہ کمپیوٹرائز کر کے ڈیجیٹائز کر کے چیزوں کو بہت تیزی سے لے کے جا رہے ہیں. اور اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور. یہاں تک کہ اب گاڑیاں بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ وہ ڈرائیور فری ہو گئی ہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں گے, آپ لوکیشن لگائیں گے and you're like your hands are free and the car is driving itself. It's going to go and take you to that particular location and even park your car. آپ کی گاڑی تک پارک ہو جائے گی, آپ آرام سے باتیں کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اے آئی نے جدت کی ہے اور دنیا یہاں تک پہنچ چکی ہے. اس سے بھی بہت آگے روبوٹکس کا استعمال کر کے کمپنیز میں اور مختلف جو ہے وہ اداروں کے اندر روبوٹکس کے تھرو کام کیا جا رہا ہے تاکہ ڈبل جو ہے وہ کیپیسٹی کو بڑھا کے اور لوگوں سے ہٹ کر یہ اے آئی کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ یہ اس کا نقصان ڈائریکٹ لوگوں کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو اے آئی سے کی اسکل سے جو ہے وہ محروم رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں آئی ٹی پہ بہت زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. میں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں بھی یہ بات جو ہے وہ آئی ٹی منسٹر صاحبہ ہیں شہزہ فاطمہ خواجہ, ان سے میں نے اس پہ بھی یہ بھی اپنی سجیشن دی کہ یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ کے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں تو یہ صرف 1,00,000-1.5 لاکھ بچوں تک نہیں, کیونکہ یہ تو کروڑوں کی ہماری آبادی ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو گاؤں دیہات تک اے آئی ٹیکنالوجی کے اسکلز دینے چاہیے, تو اس کی کیپیسٹی کو ہمیں بڑھانا چاہیے. تو آئی ایم شیور کہ ان سجیشنز کو بھی گورنمنٹ آگے لے گی. لیکن آپ دیکھیں المیہ ہے یہ کہ جہاں پر دنیا جو ہے وہ آپ پوری ٹریڈ جو ہے وہ آپ کی آن لائن ہو چکی ہے, تقریباً آپ کے تمام کاروبار آن لائن ہو چکے ہیں, ورک ایٹ ہوم کا رجحان بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, اور جس طرح ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے, جتنی تیزی سے اے آئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اوورٹیک کر رہی ہے چیزوں کو, اس میں ایک ہمارے یہاں جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو صرف ٹک ٹاکر بنا دیا. ہم سمجھ رہے ہیں یا ہمارا نوجوان انفارچونیٹلی بہت بڑی تعداد میں یہ سمجھ رہا ہے کہ جی ہم کوئی ٹک ٹاک بنا دیں گے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے, ٹھیک ہے آپ کریں, یہ ایپس ہیں, یہ سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں, ان کا پازیٹیو استعمال کریں, ان کا اچھا استعمال کریں, لیکن دنیا سے بہت آگے پہنچ چکی ہے.
تو وہ جو آگے کی تعلیم ہے، کیونکہ ہمارا جب نوجوان یہاں سے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کر کے بیرون ملک جاتا ہے تو وہ ایکوولنسی میچ نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا بہت آگے تک جا رہی ہے اس آئی ٹی کی تعلیم کے حوالے سے. اس وقت بھی بہت سارے پاکستانی ہیں جو انٹرنیشنلی آپ جائیں، اگر آپ دیکھیں تو ہیوسٹن میں آپ کے پاس، سیاٹل میں بہت زیادہ پاکستانی آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں، ایریزونا میں، فینکس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی آئی ٹی کے شعبے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور نام پیدا کر رہے ہیں. بلکہ مختلف دنیا کے کارنرز میں پاکستانی جو ہے آئی ٹی میں بہت کام کریں. لیکن پاکستان میں بیٹھ کر ہمیں جو اپنی آئی ٹی کے سکلز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں اپنے سائبر سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ہمیں سائبر سیفٹی کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹول ہے، سوشل میڈیا کے جو ٹولز ہوتے ہیں، یہ ہراسمنٹ ٹولز نہیں ہیں، یہ بلینگ ٹولز نہیں ہیں، یہ اس کو کوئی کھلونا نہ سمجھیں، یہ ٹولز کو پازیٹیولی استعمال کریں. اپنا جو وقت ہے اس کو سوشل میڈیا پہ مس یوز کر کے برباد کرنے کے بجائے اس ٹول کا صحیح استعمال کر کے اپنی ملک کی معیشت اور اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ سوچیں تو آپ بہت آگے نکلیں گے. اس سے برین ڈرین ہو رہا ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو جن ایکٹیویٹیز کے اندر جو الجھے ہوئے ہیں اس سے جب تک نہیں نکالیں گے اور پازیٹیو ان کی انرجی کو یوٹیلائز نہیں کریں گے، ان کے سورسز کو، تو پھر ہم تب تک کامیاب نہیں ہوں گے. تو آئی تھنک آئی ٹی پارک اسلام آباد ہے جو کہ ابھی تک زیر تعمیر ہے، اس کی کنسٹرکشن، بیکاز میں خود 5 سال آئی ٹی کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر رہی ہوں، تو یہ بھی جو ہے کورین بینکس اور مختلف بینکس کی توسط سے جو ہے وہ یہاں پہ آئی ٹی پارک جو بنایا جا رہا ہے. اور وہ جو ہے ابھی کمپلیشن میں ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پایا. پھر کراچی آئی ٹی پارک ہے، لیکن دس ہیز ناٹ ٹو بی جسٹ کراچی اینڈ اسلام آباد. دس ہیز ٹو بی ان ملتان آلسو، دس ہیز ٹو بی ان شکارپور آلسو، دس ہیز ٹو بی ان رحیم یار خان حیدرآباد، دس ہیز ٹو بی ان بنیر، دس ہیز ٹو بی ان اٹک. This has to be in everywhere. This has to be in Balochistan, in different districts of Balochistan. It has to be in Gwadar. ہمارے پاس ہر جگہ نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کے پارکس ہونے چاہیے تاکہ نوجوان جو ہے وہ اس تعلیم کا صحیح فائدہ حاصل کر کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے. تھینک یو. آپ نے مختلف موضوعات پہ بڑا کھل کے اور بڑا اچھا میننگ فلی اظہار خیال کیا. ایک لاسٹ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک تو گورنمنٹ کا رول ہے اور ایک ہے جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں جو کوشاں ہیں مختلف اپنے اپنے حساب سے ترقیاتی امور میں. فریڈم گیٹ پراسپیرٹی جیسے ادارے آپ کے خیال میں کیا اس جو ہمارے سامنے ابھی جو مقصد ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان میں ان جیسے اداروں کا کیا رول بنتا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح کولیبریٹ ہو کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو خود ایک ایلمنائی ہوں اس کی، تو مجھے پتہ ہے. میں نے خود جرمنی میں جا کے وہاں پہ اکیڈمی میں جو ہے وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور مجھے اور پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کر کے بہت موقع ملا کہ میں بہت کچھ انسان سیکھتا ہے، بیکاز ملٹیپل مختلف ممالک سے جو لوگ ہیں ممبرز ہیں وہ آتے ہیں اور اکٹھے ہو کر وی گیٹ اے گڈ ٹائم ٹو انگیج ود ایچ ادر. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، آپ دوسروں سے سیکھتے ہیں اور آپ اپنے معاملات شیئر کرتے ہیں اور دنیا کو ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے. دیکھیں، فریڈم گیٹ کا بہت بڑا رول ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت فریڈم گیٹ اور فریڈم گیٹ جیسے مختلف جو آرگنائزیشنس ہیں ان کو بڑھ چڑھ کے جو ہے حکومت کے ساتھ مل کر پارٹیسپیٹ کر کے سب سے زیادہ کلائمیٹ کرائسس، سب سے زیادہ کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز، کلائمیٹ بجٹنگ، کلائمیٹ فائنانسنگ، کلائمیٹ ایکشن، یہ تمام چیزوں کے اوپر، اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے کہا انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں نوجوانوں کے لیے، ان کے اوپر بہت زیادہ اویئرنیس کے پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ہولڈ سیمینارز، وی نیڈ ٹو ہولڈ کانفرنسز، وی نیڈ ٹو ڈو کمپیننگ، ایکسیسو کمپیننگ، بہت زیادہ کمپیننگ ہمیں کرنی ہے، اور یہ مل کر ہو سکتا ہے. فریڈم گیٹ کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے میرا خیال ہے، اور آپ لوگوں کا جو تجربہ ہے اتنے سالوں کا کام کرنے کا، اس کے ساتھ مل کر ہم کلائمیٹ چینج اور مختلف جو کور ایشوز اور سبجیکٹس ہیں پاکستان میں کام کرنے والے، ان کے اوپر کام کر کے بہت آگے کچھ کر سکتے ہیں. آئی تھنک the time is now and time is of essence، کیونکہ ہر آنے والا سال جو ہے وہ
مزید جو ہے وہ خطرات ہمارے سر کے اوپر منڈلاتا ہوا لے کر آتا ہے. اس سے نمٹنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ شیورلی اسی طریقے سے کام آگے بڑھے گا جب ہم اس پیغام کو, اس میسج کو ہر شہر تک پہنچائیں گے. ہم اپنے نوجوانوں تک یونیورسٹیز میں پہنچائیں گے, تعلیمی اداروں میں لے کے جائیں گے اس پیغام کو, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے اس بات کے اوپر کہ دیز آر دا فیکٹرز دیٹ وی نیڈ ٹو ورک آن. بہت شکریہ ناظم الوحج, آپ نے بہت بمقصد گفتگو ہوئی ہماری, اور یہ شاید ایک ایپیسوڈ کافی نہیں تھا, ہمیں شاید مستقبل میں دوبارہ بات کرنی ہوگی. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا فریڈم گیٹ ڈائلاگز کا یہ ایپیسوڈ ہم ختم کرتے ہیں. ہم اگلے ایک ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. شکریہ, تھینک یو.